بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے خوفناک کہانی آصف ایپیسوڈ 1۔ میں ادیب نہیں ہوں۔ واقعات کو کس طرح افسانوی شکل دی جاتی ہے میں نہیں جانتا، لیکن ایک بات سے بخوبی واقف ہوں، وہ یہ کہ ہر شخص ادیب بن سکتا ہے۔ وہ ایک کہانی ضرور لکھ سکتا ہے، اور وہ اس کی اپنی زندگی کی کہانی ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہو، اگر آپ کے اندر واقعات کو مربوط کرنے کا شعور ہے اور اس ترتیب کو زیر قلم لا سکتے ہیں تو آپ ادیب بن سکتے ہیں، اپنی زندگی کی داستان رقم کر سکتے ہیں۔ اب جب کہ میری زندگی ایک مرکز پر آ گئی ہے، ٹھہر گئی ہے، اور میں وہ ڈھلان دیکھ رہا ہوں جو سانسوں کے اختتام پر رکھتے ہیں، تو دل میں یہ خواہش بیدار ہوتی ہے کہ ماضی کو دہراؤں، ان لمحات کو رقم کروں جن سے گزر چکا ہوں۔ یہ ایک بہترین مشغلہ ہے، خود کو صفات میں محفوظ کر دوں تاکہ وقت مجھے یاد رکھے۔ شعور سے پہلے کیا تھا انسان خود نہیں جانتا، دوسرے جانتے ہیں۔ کوئی بتانے والا ہو تو ٹھیک ہے، نہ تو سب کچھ کھو جاتا ہے۔ میری زندگی کے وہ سال گمشدہ ہے جب بے شعوری کی عمر تھی۔ شعور کی سوچ میں ابا جی موجود تھے، کہیں نوکری کرتے تھے، چھوٹا سا گھر تھا، خوشحالی تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، اماں نے رو رو کر آنکھیں سجا لی، ابا دوبارہ گھر نہ آئے، اور پھر گھر میں فاقے ہونے لگے۔ ماں نے روٹی پکانا چھوڑ دی، وہ ابا کے بارے میں بھی کچھ نہ بتاتی۔ میں پوچھتا تو رونے لگتی۔ میں دوسروں کی باتیں سن کر ہی صورتحال کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن احمدی خالہ کو کہتے سنا، حسینہ، اس سے تو اچھا ہے تو زہر کھا لے۔ دل تو یہی چاہتا ہے احمدی آپا، مگر… ہاں بول مگر، احمدی خالہ نے کہا۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ کھانے پینے کی باتیں سن کر میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس کا خیال ہے نا؟ احمدی خالہ نے میری طرف اشارہ کر کے بولی۔ ہاں احمدی آپا۔ نہیں اماں، تمہارا جو دل چاہے کھا لو، میں تم سے نہیں مانگوں گا۔ میں نے جلدی سے کہا۔ مجھے احساس تھا کہ ماں بھی بھوکی ہے، اسے کچھ کھانے کے لیے مل رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ خدا سے ڈر حسینہ، اسے مرنے سے کیا فائدہ؟ تو بتاؤ کیا کروں؟ تیری عدت پوری ہوئے بھی 5 مہینے گزر گئے، نکاح کر لے۔ ہائے آپا، عزیر احمد کی روح کیا سوچے گی؟ عزیر احمد کی روح تجھے خوان نہیں دے جاتی، مرنے والے کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا۔ مگر آپا دیکھ، یہ گناہ نہیں ہے، اللہ رسول کا حکم بھی ہے، اور پھر تیرا بیٹا چھوٹا ہے، وہ بھی تو کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر… پھر وہی مگر۔ آپا میری بات تو سنو، ضد مت کر حسینہ، دیکھ تو اپنے بچے کو، کانٹا ہوا جا رہا ہے۔ ہائے آپا، میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے تو مت کر، ہم کریں گے۔ کیا کرو گی؟ میں فضل خان سے بات کرتی ہوں۔ فضل خان سے؟ کھاتا پیتا ہے، 2 بھینسیں ہیں گھر میں، 100 روپے روز کی آمدنی ہے۔ بیوی مرے ہوئے 4 سال گزر گئے ہیں۔ کئی بار کہہ چکا ہے کہ احمدی آپا کسی نیک بخت سے نکاح کروا دو، ثواب ہوگا۔ مگر احمدی آپا… اماں کمزور لہجے میں بولی، بیٹا پل جائے گا تیرا، میری مان لے، احمدی خالہ نے کہا، اور اماں نے سر جھکا لیا۔ پھر ایک دن خوب تماشا ہوا۔ فضل خان دودھ والا جو کبھی ہمارے گھر میں دودھ دینے آتا تھا، خوب بن ٹھن کر ہمارے گھر آیا۔ اس کے ساتھ اور بھی لوگ آئے۔ اماں نے نئے کپڑے پہنے، مجھے بھی پہنائے۔ پھر چوارے تقسیم ہوئے۔ پھر احمدی آپا مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ دوسرے دن صبح کو فضل خان احمدی خالہ کے ہاں آیا۔ وہ آپا، حسینہ اسے یاد کر رہی ہے۔ ہاں لے جاؤ فضل خان۔ آؤ نادر، تمہاری اماں تمہیں بلا رہی ہے۔ میں فضل خان کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ میرے گھر سے آگے بڑھا تو میں نے کہا، کہاں جا رہے ہو فضل خان؟ تمہاری اماں کے پاس۔ کہاں ہے وہ؟ میرے گھر میں۔ میاں یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہاں وہ کیا کر رہی ہے؟ اماں نے مجھے وہ پیار کیا، وہ نئے کپڑوں میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے میرے سامنے مٹھائی رکھ دی،
ले खा। तुम यहाँ क्या कर रही हो अम्मा? ये घर कैसा है? ये तो फजल खान का घर है। अब हम यही रहेंगे। और सुनो, अब तुम इन्हें फजल खान ना कहा करो, ये तुम्हारे अब्बा है। हुश्त, ये दूध वाला। अब्बा तो इसे खूब डांटते थे और कहते थे, ओए फजल खान, तू दूध में पानी मिलाना नहीं छोड़ेगा। और ये कहता था, अरे नहीं उज़ैर भाई, कसम ले लो जो दूध में पानी मिलाया हो। झूठी कसम खाता है, अब्बा कहते हैं। समझा करो उज़ैर भाई, मैं तो पानी में दूध मिलाता हूँ। फिर अब्बा इसके सर पर धूल जमा कर कहते थे, बेहया कहीं का। बकवास मत करो नादिर, अब ये तुम्हारे अब्बा है। अहमदी खाला ने मुझे समझाते हुए कहा, नादिर तुम्हारी अम्मा की शादी हो गई है फजल खां से, अब तुम इसे अब्बा कहा करो। तुम इसे अब्बा कह लिया करो अहमदी खाला, मैं तो इसे कभी अब्बा नहीं कहूँगा। और मैंने यही किया। फजल खां को मैंने अब्बा तो क्या कहा, लेकिन मैंने इसकी दुर्गत बनाकर रख दी थी। हर तरह इसे परेशान करता। शब बारात पर मैंने बेंच की दुम पर पटाखे बांध दिए और जब फजल खां दूध देने बैठा तो मैंने पटाखों में आग लगा दी। बेंच ने फजल खां को उठा कर मारा था और माँ 1 महीने तक इसके बदन पर हल्दी छूना बांधती रहती थी। फिर वक़्त आगे बढ़ा। कुदरत ने मुझे एक बहन दी, फिर एक भाई दिया, फिर एक दूसरी बहन और दूसरा भाई। इसके साथ ही फजल खां ने भी पर पुर्जे निकाल लिए थे और मेरे पर भी कट गए थे और पुर्जे फजल खां ने मार मार कर खराब कर दिए थे। मुझे अब बहुत से काम करने पड़ते थे। बेंसों को नहलाने जाता, सारा गोबर समेटता, घर की सफाई करता, बच्चों को संभालता। जो काम ना करता इस पर मार पड़ती थी। फजल खां मेरी पिटाई के लिए नए नए अंदाज इस्तेमाल करता। लकड़ी, रस्सी, रबड़ के टुकड़े, पूरा बदन गुलो गुलजार बन चुका था। माँ बचाती तो इसे भी पीटना पड़ता। अहमदी खाला ने एक दिन मेरे ज़ख्म देखते हुए कहा, तू तो जहर ही खा ले नादिर, ये फजल खां तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। इससे तो अच्छा है अहमदी खाला मेरी शादी करा दो। क्या बक रहा है? अहमदी खाला हैरत से बोली, तुमने अम्मा से भी तो यही कहा था कि या तो जहर खा ले या निकाह कर ले। अरे देखो कैसी ज़बान चला रहा है। झूठ तो नहीं कह दिया खाला। फजल खां को अब मुझे मारने में बहुत मज़ा आता है। बहाने तलाश करता रहता है। मैं इसे कोई मौका ना देता तब भी वो कोई मौका निकाल लेता है। इलियास भाई बड़े बांके सुजले जवान थे, मुझसे बड़ी गाड़ी चुनती थी। एक दिन गन्ना बनवोड़ते हुए आ रहे थे, मुझे देखकर रुक गए। बोले, नादिर गन्ना खाएगा? खिला दो इलियास भाई। इलियास भाई ने आधा गन्ना तोड़कर मेरे हवाले कर दिया। फिर बोले, यार तुझसे एक काम है। बोलो। वो तेरे घर के सामने हमीदा रहती है। हाँ, महमूद चचा के घर में। इसी की बात कर रहा हूँ। सलाम दुआ है इससे तेरी। हाँ क्यों नहीं, मैं इन्हें सलाम करता हूँ तो वो मुझे दुआ देती है। मैंने जवाब दिया तो इलियास भाई हंसने लगे। जिंदाबाद, क्या दुआ देती है? वो तो मुझे नहीं याद। खैर तू एक काम करना। क्या? इससे हमारा भी सलाम कह देना। बस, मैंने हैरियत से कहा। और जो वो जवाब दे मुझे आकर बता देना। ठीक है, मैंने जवाब दिया। और इलियास भाई ने जेब से अटन्नी निकाल कर मुझे देते हुए कहा, ले ऐश कर, 8 आने, पूरे 8 आने। मैं हैरियत से आंखें फाड़ फाड़ कर इन्हें देखने लगा। इलियास भाई आगे बढ़ गए थे, लेकिन मेरे कदम ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। मेरे पास 8 आने थे। घर से कभी कभी 2 पैसे मिल जाते थे, वो भी जब कभी फजल खां मूड में होता था, वरना रोटी मिल जाती थी। ये क्या कम था। और आज मेरे पास 8 आने थे। आज दोस्तों के ऐश करा दिए जाए, वो भी क्या याद करेंगे। चुनांचा सबको जमा किया। दीन मोहम्मद की दुकान से पेड़े खरीदे गए और सब ने खाए। फिर ग़ुलामों ने मुझे खुशबूदार बीड़ी पिलाई। 8 आने ख़त्म हो गए तो सुकून हुआ। मुंह वगैरह साफ़ करके घर चल पड़ा। कोई खास बात नहीं थी। घर के काम मामूल के मुताबिक किए थे। फिर अटन्नी हलाल करने का ख्याल आया। इलियास भाई को जवाब भी देना था। महमूद चचा के यहाँ पहुँच गया। महमूद चचा पहलवानी करते थे। इनके दोनों बेटे भी यही काम करते थे।
حمیدہ باجی صحن میں نظر نہ آئی، البتہ محمود چچا اور فیاض بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ حمیدہ باجی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو اپنی نانی کے ہاں گئی ہے، فیاض بھائی نے کہا۔ کب آئے گی؟ پتہ نہیں۔ کیا کام ہے؟ محمود چچا نے پوچھا۔ کیا بات ہے مجھے بتا دے، میں اس سے کہہ دوں گا۔ محمود چچا بولے۔ میرا نہیں، الیاس بھائی کا کام ہے۔ کس کا؟ دونوں باپ بیٹے چونک پڑے۔ وہ الیاس بھائی ہے نا، پلیا پار جو رہتے ہیں؟ ابے ہاں، آگے تو بول۔ انہوں نے سلام کہا ہے حمیدہ باجی کو۔ کیا؟ محمود چچا چارپائی سے نیچے اتر آئے۔ ہاں، سلام کہا ہے انہوں نے۔ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ فیاض بھائی کی آنکھیں شروع ہو گئی تھی۔ اس کی تو، انہوں نے قمیض میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، لیکن محمود چچا نے انہیں پکڑ کر نیچے بٹھا دیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، بلکہ ان دونوں کی یہ کیفیت میرے لیے حیران کن تھی۔ ابا تم، فیاض بھائی بھینچے بھینچے لہجے میں بولے۔ ابے تو چپ ہو گیا نہیں؟ محمود چچا داڑے، پھر مجھ سے بولے۔ بیٹھ جا بیٹا نادر، بیٹھ جا، بس چچا گھر جاؤں گا۔ ہاں چلے جانا، تجھ سے کچھ پوچھنا ہے، پوچھو۔ میں بیٹھ گیا۔ کیا کہا تھا الیاس بھائی نے؟ یہی کہ حمیدہ کو میرا سلام کہہ دینا، اور جواب میں وہ جو کچھ کہے وہ انہیں بتا دوں۔ کہیں بلایا ہے اس نے حمیدہ کو؟ نہیں تو۔ اچھا، تو نے پہلے کبھی حمیدہ کو اس کا سلام کہا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ان دونوں کو باتیں کرتے تو سنا ہوگا؟ نہیں محمود چاچا۔ اچھا تو پھر یوں کرنا، رات کو آ جانا، حمیدہ آ جائے تو اسے سلام کہہ دینا۔ ٹھیک ہے، اب میں جاؤں؟ ہاں، لیکن کسی کو یہ بات بتانا نہیں۔ نہیں بتاؤں گا، میں نے کہا اور باہر نکل آیا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا، نہ جانے کیا بات تھی۔ رات کو گھر میں ماچس ختم ہو گئی تو فضل خان نے پیسے دیتے ہوئے کہا، چل بے ماچس لے آ۔ میں پیسے لے کر چل پڑا۔ الیاس بھائی اور حمیدہ کا خیال آیا۔ 2 منٹ کی تو بات تھی۔ محمود چاچا کا گھر دور ہی کتنا تھا۔ ماچس خرید رہا تھا کہ فیاض بھائی آ گئے۔ نادر، انہوں نے آواز دی۔ جی فیاض بھائی، حمیدہ آ گئی ہے۔ میں خود آ رہا تھا فیاض بھائی۔ میں نے ماچس لے کر جیب میں رکھی، دکاندار کو پیسے دیے اور فیاض بھائی کے ساتھ چل پڑا۔ سن، وہ بولے۔ جی فیاض بھائی، حمیدہ کو یہ مت بتانا کہ تو نے ہمیں یہ سب بتا دیا ہے، سمجھ گیا نا؟ اگر تو نے اسے بتا دیا تو کاٹ کر ڈال دوں گا۔ کسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تجھے اور کسے؟ نہیں بتاؤں گا، مجھے کیا پڑی ہے؟ میں نے فیاض بھائی کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تو ان سے ویسے بھی ڈر لگتا تھا۔ پھر وہ دروازے پر ہی رک گئے اور مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ حمیدہ باجی محمود چچا کے پلنگ پر بستر بچھا رہی تھی۔ محمود چچا موجود نہیں تھے۔ مجھے دیکھ کر حمیدہ باجی مسکرائی۔ نادر، خیر ہے؟ ہاں باجی۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ الیاس بھائی۔ کون الیاس بھائی؟ وہ جو ماما رمضان کے گھر کے سامنے رہتے ہیں۔ ہاں تو پھر؟ حمیدہ باجی کا منہ بگڑ گیا۔ وہ جی، انہوں نے سلام کہا ہے۔ کسے؟ تمہیں باجی۔ کیوں؟ میں کیا اس کی ماں لگتی ہوں یا بہن لگتی ہوں؟ اس نے کہا ہے کہ آپ جو کہیں میں اسے بتا دوں، تو پھر اس سے کہنا کہ اپنی ماں کو سلام کر، بہن کو سلام کر، اور یہ بھی کہہ دینا کہ اب بہت ہو گیا، ابا کو بتانا ہی پڑے گا۔ میں تو اس لیے خاموش رہی کہ جھگڑا ہوگا، بدنامی ہوگی۔ جا اب دفع ہو جا۔ حمیدہ باجی بہت بگڑ گئی تھی۔ اسی وقت فیاض اور محمود چچا اچانک نمودار ہو گئے۔ محمود چاچا نے حمیدہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا، جیتی رہ بیٹی، اب اسے تو ہم دیکھ لیں گے۔ اور تو فضل، ہاں تیرے ہاتھ ٹھیک کرتا ہے، چل نکل جا، اور خبردار دوبارہ ہمارے گھر میں قدم نہ رکھنا۔ فیاض بھائی نے اپنے چوڑے ہاتھ سے میری گردن پکڑی اور دروازے سے باہر دھکا دے دیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ بہرحال میں خاموشی سے گھر واپس آ گیا۔ دوسرے دن صورتحال بہت بگڑ گئی تھی۔ مجھے تو اس وقت پتہ چلا جب میں گھر کے کام کر رہا تھا اور دروازہ بڑی زور سے کھلا تھا۔ فضل دودھ بانٹنے گیا تھا اور وقت سے پہلے اندر آ گیا تھا۔ اس نے مجھے آواز دی
نادر جی ابا باہر آ، اس نے کہا اور میں باہر نکل آیا، لیکن باہر بہت سے لوگ جمع تھے۔ الیاس بھائی کو رسی سے باندھ لیا گیا تھا، ان کا منہ سوجا ہوا تھا، چہرے پر بہت سے نیلے نشان پڑے ہوئے تھے۔ بہت سے لوگ ہمارے دروازے کے سامنے جمع تھے۔ ادھر آ نادر، محمود چچا نے کہا۔ اوئے تو نے ان لوگوں سے جھوٹ کیوں بولا؟ الیاس بھائی نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ او تو چپ کر، محمود چچا نے الیاس بھائی کے منہ پر ایک اور گونسا چڑھا دیا۔ اس نے جھوٹ بولا ہے چچا، الیاس بھائی بولے۔ میں کہتا ہوں چپ کر تو۔ کیا کہا تھا اس نے؟ فیاض بھائی بولے۔ سلام کہلوایا تھا حمیدہ باجی کو۔ اور کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ وہ جو جواب دے انہیں بتا دوں۔ کیا کہا حمیدہ نے؟ یہ کہ اپنی ماں کو سلام کر، اپنی بہن کو سلام کر۔ سن لیا تم لوگوں نے؟ مارو اس کتے کو، بستی کی بہن بیٹیوں سے بدتمیزی کرتا ہے۔ پھر سب مل کر الیاس بھائی کو مارنے لگے اور میرے تو اوسان ہتا ہو گئے۔ اسی وقت فضل خان نے میرا کان پکڑ لیا، مجھے اسی کا خدشہ تھا۔ او تو نے اب یہ کام شروع کر دیا ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا ابا، اندر چل میں بتاتا ہوں، فضل خان بولا اور میرے کان کو بینس کی رسی سمجھ کر گھسیٹتا ہوا اندر لے آیا۔ اس کے بعد کی تفصیل بیکار ہے۔ فضل خان مجھے مارنے میں بڑی لذت محسوس کرتا تھا، دل بھر کر مارا۔ ایک بار ماں بچانے آئی تو اسے بھی گدھے کی طرح لات ماری اور وہ دور جا پڑی۔ پھر اس ستم ظریف نے مجھے بینس کے گھنٹے سے باندھ دیا، میرے پاؤں میں رسی باندھی اور دونوں ہاتھ پشت پر کس دیے۔ باہر کیا ہوا مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن بھوکا پیاسا گھنٹے سے بندھا یہ یاد کرتا رہا کہ صبح اٹھ کر کس کا منہ دیکھا تھا۔ رات ہو گئی، سب لوگوں کے عیش تھے، روشنی ہو چکی تھی۔ فضل خان کھانا کھانے بیٹھا تو ماں نے عاجزی سے کہا، سارا دن بھوکا رہا ہے۔ کون؟ نادر۔ 3 دن بھوکا رکھنا ہے کتے کے پلے کو، مر جائے گا۔ ماں کی آنسو بھری آواز بھری، ارے چھوڑ، بڑا سخت جان ہے، معاف کر دو اسے۔ میں تو معاف کر دوں گا، مگر الیاس خان اسے معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ چوری لے کر اس کی تلاش میں نکلا ہے، کہہ رہا ہے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ارے واہ، قصور اس کا ہے، نادر کو کیوں مارے گا؟ مجھے کیا معلوم، تم نے بات نہیں کی اس سے؟ کہتا ہے اس نے کچھ نہیں کہا تھا اس سے، یہی جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کیوں جھوٹ بولے گا؟ چل بکواس نہ کر، مجھے روٹی کھانے دے۔ فضل خان نے یہ کہہ کر بات گول کر دی اور ماں خاموش ہو گئی۔ جانتی تھی اب بولے گی تو گدھے کی لات کھانے پڑے گی، لیکن میرے اوسان ہتا تھے۔ 3 دن تک بھوکا رہوں گا اور پھر الیاس بھائی مجھے چھری مار کر قتل کر دیں گے۔ کیا کروں؟ وقت گزرتا گیا، خوب رات ہو گئی تھی۔ میں زمین پر پڑا آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا، اب کیا ہوگا؟ دوسرے بہن بھائی سو چکے تھے، فضل خان بھی ایک طرف سو رہا تھا۔ چاروں طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بھوک پیاس نے مجھے نڈال کر دیا تھا اور مجھ پر نیم معاشی تاری تھی۔ اچانک مجھے اپنے قریب سرسراہٹ سنائی دی، آنکھیں کھولی تو چکر آ گیا، کچھ نظر نہ آیا۔ تبھی کان کے پاس سرگوشی سنائی دی، نادر میں ہوں۔ کون؟ اماں؟ ہاں ٹھہر، میں تیرے ہاتھ پاؤں کھولتی ہوں۔ کچھ دیر کے بعد میرے ہاتھ پاؤں کھل گئے اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اماں، میرے منہ سے آواز نکلی، تو بھاگ جا یہاں سے نادر، بھاگ جا بیٹا۔ کہاں اماں؟ کسی اور گاؤں میں چلا جا بیٹا، کسی گھر کی نوکری کر لینا، کسی کی بینس کا کام کر لینا، تجھے 2 وقت کی روٹی مل جائے گی۔ اماں میں بھوکا ہوں، یہ روٹی ہے بیٹا، گڑ ہے، بوتل میں پانی ہے، گاؤں سے باہر نکل کر کھا لینا۔ اماں مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، ہمت کر بیٹا، فضل خان جاگ گیا تو تجھے بھی مارے گا اور مجھے بھی، بیٹا ہمت کر۔ ماں کی آواز میں آنسو گندے ہوئے تھے۔ اماں ہمت کر میرے لال، جو کچھ کر بیٹھی ہوں اب میں اس کا کوئی مداوع نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے اماں، تو بس نکل جا یہاں سے، اللہ تیرا ٹھکانہ کرے۔ تو کیا کرے گی؟ میں ٹھیک ہوں نادر، میری فکر مت کر۔ تو میں چلتا ہوں، یہ تھوڑے سے پیسے بھی ہے، سنبھال کر رکھ لے،
اچھا اماں، میں نے ساری چیزیں سمیٹی۔ اماں نے ایک بار مجھے سینے سے لگایا۔ اس وقت مجھ پر ایک ماں کی کیفیت کا ادراک نہیں تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ماں پر کیا گزر رہی ہے۔ میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ ہر طرف بھوک کا عالم تھا۔ ہر گھر کا چراغ بجھ چکا تھا۔ دور سے کتوں کی بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اس وقت بھوک نے نڈال کر رکھا تھا۔ روٹی پاس تھی اور بس دل میں ایک خیال تھا کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں بیٹھ کر روٹی کھا لوں۔ یہی لگن تیز چلا رہی تھی۔ ڈر تھا نہ ہو، بستی زیادہ بڑی نہ تھی۔ کچھ دیر کے بعد ماما رمضان کے کھیتوں پر نکل آیا۔ مجھے پتا تھا کہ یہاں کوئی نہیں ہوتا۔ ایک جگہ بیٹھ گیا اور پھر بے چینی سے روٹی کا کپڑا کھول لیا۔ ماں نے بہت سی روٹیاں پکا دی تھی، گڑ بھی کافی تھا۔ 2 روٹی اور گڑ کھایا، جان میں جان آئی تھی۔ پھر پانی پیا تو پورے بدن میں سنسناہٹ دوڑنے لگی۔ دل چاہا کہ یہی لیٹ جاؤں، مگر لیٹنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ کوئی جگہ تلاش کرنی چاہیے اور یہاں سے دور نکل جانا بھی ضروری ہے۔ ماں نے کہا تھا تو یہاں سے چلا جا، کسی اور گاؤں میں جا کر نوکری کر لینا۔ میں چونک پڑا اور میں نے سوچا کیا کوئی اور گاؤں بھی ہے؟ ہاں ضرور ہے، ورنہ بستی میں مہمان کہاں سے آتے ہیں؟ کیسا ہوگا دوسرا گاؤں؟ میں نے زندگی میں کوئی دوسرا گاؤں نہیں دیکھا تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ کبھی رانی تال کے میلے میں گیا تھا، جو بستی سے کچھ دور سال میں ایک بار لگتا تھا۔ وہ جگہ بھی زیادہ دور نہ تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ رانی تال چلوں۔ میلہ لگتا تھا اور وہاں کچی مٹی کی دکانیں بنی ہوئی تھی۔ میلہ ختم ہو جاتا تو دکانیں بھی خالی ہو جاتی تھی اور پھر سال بھر خالی پڑی رہتی تھی۔ میں وہاں آرام سے سو سکتا تھا۔ چنانچہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چل پڑا اور پھر رات کی تاریکی میں میرا یہ سفر جاری رہا۔ ہوا چل رہی تھی، کھیت لہلہا رہے تھے۔ اچانک مجھے خوف کا احساس ہوا۔ پہلی بار یہ احساس میرے دل میں جاگا کہ میں اکیلا ہوں اور چاروں طرف تاریکی ہے، لیکن اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ یہاں کون آئے گا اور کوئی آ بھی جائے تو میرا کیا بگاڑ لے گا؟ ہمت کر کے میں تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔ پھر گاؤں پیچھے رہ گیا۔ اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر تھوڑی تھوڑی روشنی پھیل گئی، یا پھر اب میری آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی۔ مجھے بھورے مٹی کے ٹیلے، جنگل کے درخت نظر آنے لگے تھے۔ پھر دور سے رانی تال بھی نظر آ گیا تھا۔ ویران دکانوں کی قطار بکھری ہوئی تھی۔ میری رفتار اور تیز ہو چکی تھی۔ کچھ دیر کے بعد رانی تال آ گیا اور میں دکانوں کے پاس پہنچ گیا۔ سب سے پہلے جو دکان سامنے آئی، اسی میں داخل ہو کر میں نے اپنا مختصر سامان نیچے رکھا۔ پھر تھکن سے چور تھا، اول تو مار پڑی تھی، پھر دن بھر بھوکا پیاسا رہا تھا، اس لیے نڈال ہو رہا تھا۔ ماں کی دی ہوئی روٹی کے کپڑے پر سر رکھا اور لیٹ گیا۔ ایسا وقت کبھی نہیں پڑا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ دوسرا گاؤں کیسا ہوگا؟ نوکری کیسے ملے گی؟ یہ تمام خیالات دماغ میں آنے لگے اور دل چاہا کہ چیخ چیخ کر روؤں۔ آنسو آنکھوں سے باہر نکل پڑے۔ رونے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ ایک عجیب سی فرحت دل کو ہو رہی تھی۔ پھر اچانک ایک آواز ابھری، ایک عجیب سی آواز۔ ادھر میرا دل اچھل پڑا۔ یہ کیسی آواز ہے؟ میں سہم کر اٹھ گیا۔ کوئی ہے، ضرور کوئی آس پاس موجود ہے، مگر کون؟ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تاریکی میں گھور رہا تھا۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کوئی چل رہا ہے، کہیں کوئی خطرناک جانور نہ ہو۔ کبھی کبھی بستی میں درندہ گھس آتا تھا، بکریوں کو اور چھوٹے بچوں کو زخمی کر دیتا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ میرے پاس تو کوئی ڈنڈا بھی نہیں ہے۔ میں نے ٹٹول کر آس پاس کوئی پتھر تلاش کرنے کی کوشش کی۔ پانی کی بوتل سے ہاتھ لگا اور بوتل گر کر دور سرک گئی۔ رات کے سناٹے میں اس کی آواز بھی ابھری تھی، لیکن اس آواز کی وجہ سے دوسری آواز رک گئی۔ میرا دل کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ شدید خوف سے جان نکلی جا رہی تھی۔ کچھ دیر
خاموشی رہی، پھر قدموں کی چاپ دوبارہ سنائی دی۔ اب مجھے ایک انسانی ہیبلا اپنی طرف بڑھتا نظر آ رہا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے کہ کہیں چیخ نہ نکل جائے، لیکن پھر ایک آواز ابھری، کون ہے؟ میں نے اور مضبوطی سے منہ بھینچ لیا۔ ہیبلا اب بالکل قریب آ گیا تھا۔ آواز دوسری بار سنائی دی، کون ہے؟ اس کے ساتھ ہی ماچس کی تیلی جلی اور میرے حلق سے چیخ نکل ہی گئی، اے کون ہے؟ اس بار آواز میں حیرت تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے احساس ہوا کہ یہ آواز کچھ جانی پہچانی ہے۔ ماچس کی دوسری تیلی جلی اور وہ جو کوئی بھی تھا میرے قریب آ گیا۔ بولتے کیوں نہیں؟ کون ہو؟ اس بار نہ بولے تو چھری مار دوں گا، آواز نے کہا، اور میں نے آواز پہچان لی۔ یہ الیاس بھائی کی آواز تھی۔ نہیں الیاس بھائی، مجھے چھری نہ مارنا۔ اے کون ہے تو؟ نادر۔ نادر؟ کیا نادر؟ حیرت سے کہا۔ ہاں۔ ماچس کی تیلی پھر جلی۔ اس بار اس کی روشنی میں الیاس بھائی نے میرا چہرہ دیکھا۔ دیکھتے ہی رہے، پھر نرم لہجے میں بولے، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ سو رہا تھا یہاں۔ ہاں مگر کیوں؟ گھر سے بھاگ آیا ہوں۔ وہ کیوں؟ اماں نے کہا تھا کہ نادر کہیں اور چلا جا۔ ابا نے بہت مارا ہے۔ الیاس بھائی کہہ رہا تھا کہ 3 دن بھوکا رکھے گا۔ تو ہے بھی تو الو کا پٹھا۔ ابے وہاں انکار نہیں کر سکتا تھا، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ بے وقوف کہیں کا۔ الیاس بھائی، میں نے سہمی آواز میں بولا۔ تم مجھے چھری مار دو گے؟ کس نے کہا تھا؟ فضل خان نے۔ دل تو یہی چاہ رہا تھا، مگر کیا؟ کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، ڈر مت، کچھ نہیں کہوں گا تجھے۔ وہ سالی ضرورت سے زیادہ ہی پارسا بن گئی۔ اپنا بھی دل اکھڑ گیا یہاں سے۔ لعنت ہے۔ ایک بات بتا۔ جی الیاس بھائی، مجھے تسلی ہو گئی۔ گھر واپس آئے گا؟ نہیں الیاس بھائی، اب گھر واپس جاؤں گا تو فضل خان زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں مرنا نہیں چاہتا۔ چل پیارے، اب یہ نگر چھوڑ دے۔ میں نے چھوڑ دیا الیاس بھائی۔ جائے گا کہاں؟ بس چلتا رہوں گا، کہیں کوئی جگہ مل جائے گی، مجھ سے دوستی کرے گا؟ آپ تو میرے بڑے بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر میرے ساتھ ہی رہنا۔ کیا آپ بھی چاہ رہے ہیں؟ ہاں، اب یہاں اپنا بھی ٹھکانہ نہیں ہے، سب دشمن بن گئے ہیں، مگر ٹھیک ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے۔ ہم بھی قسمت آزمائیں گے، شہر چلیں گے ہم، کسی بڑے سے شہر۔ شہر کیا ہوتا ہے الیاس بھائی؟ جو ہوتا ہے دیکھ لینا۔ بھوک لگ رہی ہے، صبح تک انتظار کرنا پڑے گا۔ چل اب آرام سے سو جا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ الیاس بھائی، میں نے کہا۔ ہاں بول، کیا بات ہے؟ تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ میرے پاس گڑ اور روٹی ہے، کھاؤ گے؟ ابے قسم اللہ کی، کہاں ہے بے؟ الیاس بھائی خوشی سے اچھل پڑے۔ یہ لو۔ میں نے دونوں چیزیں ان کے حوالے کر دی، پھر پانی کی بوتل بھی تلاش کر کے ان کے حوالے کر دی۔ الیاس بھائی سب کچھ چٹ کر گئے، پھر پانی پی کر کئی ڈکاریں لی اور پھر میرے قریب ہی لیٹ گئے۔ دوسرے دن صبح ہونے سے پہلے ہم جاگ گئے اور وہاں سے چل پڑے۔ اب مجھے ہمت ہو گئی تھی، ایک بڑا ساتھ تھا، اب کیا ڈر۔ ہم چلتے رہے۔ پورا دن کا سفر طے کر کے ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں بہت سے گھر نظر آ رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر ایک عجیب سی جگہ نظر آ رہی تھی، یہاں بڑا مجمع لگا تھا۔ سب سے زیادہ حیرانی کی چیز وہ تھی جسے دیکھ کر ہم سہم گئے۔ بہت سے کمرے ایک ساتھ دوڑ رہے تھے۔ میں سہم کر الیاس بھائی سے چمٹ گیا۔ کیا ہوا؟ وہ حیرت سے بولے۔ وہ الیاس بھائی، وہ کیا ہے؟ میں نے دوڑتے کمروں کی طرف اشارہ کیا۔ ریل ہے، اور کیا ہے؟ تو نے کبھی ریل نہیں دیکھی؟ ابے ہاں، تو نے کہاں دیکھی ہوگی، یہ ریل ہے۔ پھر الیاس بھائی مجھے ریل کے بارے میں بتانے لگے اور میں حیرت سے دنگ رہ گیا۔ کمال ہے، اس دنیا میں ریل بھی ہوتی ہے۔ ہم آگے بڑھ کر اس بہت لمبے چبوترے پر پہنچ گئے جس پر زبردست مجمع لگا ہوا تھا۔ ریل کھڑی ہوئی تھی، روشنیاں ہو رہی تھی
لوگ ریل سے اتر رہے تھے، اس پر چل رہے تھے، دکانیں بھی لگی ہوئی تھی، ان پر نہ جانے کیا کیا بک رہا تھا، بالکل رانی تال کا میلہ لگ رہا تھا۔ الیاس بھائی ایک ایسی دکان پر جا کر کھڑے ہوئے جہاں نان کباب بک رہے تھے۔ 4 نان 8 کباب، انہوں نے کہا، اور دکاندار کے ہاتھ جلدی جلدی چلنے لگے۔ وہ دوسرے لوگوں کو بھی نان کباب دے رہا تھا، پیسے لے رہا تھا، پیسے دے رہا تھا۔ پھر اس نے الیاس بھائی کو بھی نان کباب دیے اور دوسرے گاہک کو نمٹانے لگا۔ پھر اس نے کہا، 38 روپے صاحب، 12 روپے واپس کر بھائی۔ الیاس بھائی بولے، آپ نے کیا دیا ہے صاحب؟ 50 کا نوٹ۔ 50 کا نوٹ؟ دکاندار یاد کرنے لگا۔ او جلدی کر یاد، ریل چھوٹ جائے گی، بعد میں یاد کر لینا، الیاس بھائی بولے، اور دکاندار نے 12 روپے انہیں واپس کر دیے۔ الیاس بھائی میرا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے آگے بڑھے اور پان والے کی دکان پر پہنچ گئے۔ 4 پان ڈبل، 1 پیکٹ سگریٹ، 1 ماچس۔ دکاندار جلدی جلدی پان بنانے لگا۔ تمام چیزیں لینے کے بعد الیاس بھائی بولے، پیسے واپس دے بھائی، جلدی ریل چل پڑے گی۔ صاحب آپ نے کیا دیا ہے؟ 20 روپے۔ جی صاحب۔ دکاندار نے الیاس بھائی کو دیکھا اور باقی پیسے ان کے حوالے کر دیے۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے ایک طرف چل دیے۔ میں سخت حیران تھا، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ کافی دور لال رنگ کے بہت سے ڈبے کھڑے ہوئے تھے، کچھ بند تھے، کچھ کھلے ہوئے تھے۔ الیاس بھائی نے ایک کھلا ڈبہ تاکا، مجھے سہارا دے کر اوپر چڑھایا، پھر خود بھی اوپر آ گئے۔ ڈبے میں لاتعداد ٹاٹ کی بوریاں چنی ہوئی تھی، بیٹھنے کے لیے بہترین جگہ بنی ہوئی تھی۔ وہ آرام سے بیٹھ گئے اور کاغذ کھول کر نان کباب سامنے رکھ لیے۔ لے یار، ڈٹ کر کھا، دن بھر کی بھوک تھی۔ 2 روٹیاں اور 3 کباب میں چٹ کر گیا۔ الیاس بھائی نے بھی جی بھر کر کھایا۔ اس دوران وہ ریل چک چک کرتی ہوئی ہمارے سامنے سے گزر گئی تھی۔ سامنے کچھ فاصلے پر نلکا لگا ہوا تھا۔ ہم نے نیچے اتر کر پانی پیا اور پھر دوبارہ اس ڈبے پر آ بیٹھے۔ الیاس بھائی نے ایک پان منہ میں دبا کر سگریٹ سلگایا اور اس کے گہرے گہرے کش لینے لگے۔ پھر مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے، پیٹ بھر کر کھایا ہے نا؟ جی الیاس بھائی، لیکن ہاں کیا ہے؟ ایک بات بتائیں، پوچھو، وہ نان کباب والے کو آپ نے 50 کا نوٹ دیا تھا؟ ابے دماغ خراب ہوا ہے کیا؟ کیوں؟ میں نے 25 سال سے 50 کا نوٹ آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ دیتا کہاں سے؟ تو پھر ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ اور پان والے کو بھی 20 روپے نہیں دیے تھے، کل 12 روپے جیب میں تھے۔ اس وقت 8 روپے اس نے واپس کیے، اب کہیں جا کر 20 روپے ہوئے ہیں۔ اوہ، میں نے آہستہ سے کہا، یہ بچی ہوئی روٹیاں اور کباب اچھی طرح کاغذ میں لپیٹ کر رکھ لے، صبح کا ناشتہ اسی سے ہوگا، اور رزق کی بے حرمتی نہیں کرتے۔ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ الیاس بھائی نے کئی سگریٹ پیے، پھر بولے، گھر یاد آ رہا ہے؟ نہیں؟ تو پھر آرام سے سو جا۔ وہ خود بھی بوریاں بچھا کر لیٹ گئے۔ میں نے بھی ایسا کیا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، تاریک آسمان پر ستارے بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے گھر واقعی یاد آ رہا تھا، لیکن وہ گھر مصیبتوں بھرا تھا۔ ماں کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہ تھا، اور ماں، اسے یاد کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن رونا بیکار ہے۔ اس نے فضل ہاں سے شادی کیوں کی تھی؟ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ فضل ہاں نے مار مار کر میرا برکس بنا دیا۔ نہ جانے کب نیند آ گئی۔ گہری نیند سو رہا تھا کہ بڑی زور کا دھکا لگا اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں یہ جاننے کی کوشش کرنے لگا کہ کیا ہوا ہے کہ دوبارہ دھکا لگا، اور پھر روشنی کے کنبے بھاگنے لگے۔ الیاس بھائی، میرے منہ سے ڈری ڈری آواز نکلی، سو جا یار، کچھ نہیں ہے، سو جا۔ یہ کنبے کیسے بھاگ رہے ہیں؟ کنبے نہیں بھاگ رہے، ریل چل پڑی ہے۔ کہاں؟ او سو جا، پتہ چل جائے گا۔ الیاس بھائی نے کروٹ بدل لی۔ میں سہما ہوا بیٹھا رہا۔ ریل نہ ہوئی، بیل گاڑی ہو گئی۔ پھر آخری روشنی بھی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔
یہ اس نئی زندگی کا آغاز تھا۔ یوں تو بچپن سے عمر کی ایک منزل تک کی کہانی دلچسپیوں سے خالی نہیں ہے۔ میں نے شہر دیکھا، شہر دیکھ کر مجھ پر جو بیتی آج بھی یاد کرتا ہوں تو اس پر ہنستا ہوں۔ کیا کیا لطیفے ہوئے تھے۔ الیاس بھائی نے کافی ساتھ دیا تھا۔ شہر میں بھی انہوں نے اپنا وہی کاروبار جاری رکھا۔ کئی بار مار کھائی، مجھے اس میں بھی ان کا ساتھ دینا پڑا۔ پھر ایک بار وہ پکڑے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ مقدمہ چلا، دونوں کو جیل ہو گئی۔ مجھے بچہ جیل میں بھیجا گیا تھا۔ بس یہی سے الیاس بھائی کا ساتھ چھوٹ گیا۔ جیل سے رہا ہو کر انہیں تلاش کیا، وہ نہیں ملے۔ پھر ماسٹر ایاز علی ملے، نیک دیندار آدمی تھے۔ مجھے گھر لے آئے، گھر کے کام کاج کرتا تھا، وہ مجھے پڑھاتے تھے۔ یہاں سے میں نے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا اور ماسٹر صاحب بہت خوش ہوئے۔ ان کی 5 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ سب سے بڑی بیٹی فرزانہ مجھ سے 1 سال چھوٹی تھی، مگر چند سال بڑی لگتی تھی۔ میں اسے فرزانہ باجی کہتا تھا۔ ایک دن صحن میں پیپل کے پیڑ کے نیچے سو رہا تھا کہ آنکھ کھل گئی، کوئی میرے پاس آ کر لیٹ گیا تھا۔ کون ہے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ تو منہ پر ایک ہاتھ آ جما، شور کیوں مچا رہا ہے؟ سرگوشی فرزانہ باجی کی تھی۔ باجی؟ کیا باجی باجی لگا رکھی ہے؟ چھوٹی ہوں تجھ سے، یہاں کیوں آ گئی؟ اندر بڑی گرمی ہے، دیکھ تو پسینے میں بھیگ رہی ہوں۔ میں کہیں اور سو جاتا ہوں، پاگل ہوا ہے کیا؟ چپکا پڑا رہے۔ نہیں باجی۔ پھر باجی؟ باجی آپ جائیں یہاں سے۔ نہیں جاؤں گی، میں ماسٹر صاحب کو آواز دے لوں گا۔ نادر تو جوان ہو چکا ہے، کیا تجھے اپنی جوانی کا احساس نہیں؟ بس آپ جائے، میں نے کہا۔ اسی وقت ماسٹر ایاز کی کانسی کی آواز ابھری اور فرزانہ باجی بجلی کی طرح تڑپ کر اٹھ گئی اور پھر دبے پاؤں اندر چلی گئی۔ دوسرے دن میں ماسٹر ایاز علی کے ساتھ اسکول گیا تو انہوں نے کپڑوں کی ایک پوٹلی مجھے دیکھ کر کہا، نادر بیٹے تو بہت اچھا ہے، خدا تجھے خوش رکھے۔ مگر یہ کیا ہے ماسٹر صاحب؟ تیرے کپڑے؟ کیا کروں ان کو؟ یہ 200 روپے ہے۔ ماسٹر صاحب نے مجھے نوٹ دیتے ہوئے کہا، کہیں جانا ہے؟ ہاں۔ کہاں؟ اپنی تقدیر پر بھروسہ کر، جہاں بھی تجھے لے جائے۔ بیٹے اب میں تجھے گھر نہیں رکھ سکتا، بچیاں جوان ہو گئی ہے، لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ میں نے خاموشی سے یہ چیزیں ان سے لے لی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ رات کو ماسٹر صاحب جاگ رہے تھے۔ واقعی میں جوان ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے ماسٹر صاحب سے کچھ نہیں کہا تھا اور خاموشی سے وہاں سے چل پڑا تھا۔ بہت کچھ ملا تھا مجھے اس گھر سے، اتنا علم مل گیا تھا کہ دنیا کو سمجھ سکوں۔ خود پر اعتماد پیدا ہو گیا تھا۔ وہ شہر بھی چھوڑ دیا اور ایک نئے شہر میں آ گیا۔ یہاں ریلوے کے ایک کھانے کے منشی صاحب تھے، نام فیض ہاں تھا۔ انہوں نے مجھے حساب کتاب کی نوکری دی، جس کی تنخواہ وہ اپنے پراسرار وسائل سے ادا کرتے تھے۔ ریلوے کے کوارٹر میں رہتے تھے۔ ایک بیٹا ریاض ہاں تھا، بیوی تھی۔ مجھے بھی اسی گھر میں ہی پناہ مل گئی۔ ریاض ہاں آوارہ منش تھا، پورا گرانہ دلچسپ تھا۔ فیض ہاں کے بارے میں پتہ چلا کہ دنیا کا ہر نشہ کر چکے ہیں اور اب ہر نشہ ان پر بے اثر ہے، پھر بھی اخلاقاً افیون کا نشہ کرتے ہیں۔ وہ کسی خاص مشن پر کام کر رہے تھے۔ عجیب عجیب بٹیاں بنا رکھی تھی، عجیب برتنوں میں کچھ پکاتے رہتے تھے۔ یہ آپ کیا کرتے ہیں فیض چچا؟ اپنے کام سے کام رکھا کر، انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا۔ میں نے تو ایسے ہی پوچھ لیا تھا، میرے ساتھ کام کرے گا؟ کیا کام؟ یہی جو میں کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا تو تم نے ڈانٹ دیا، رازداری کا وعدہ کر۔ کیا؟ میں نے کہا، سونا بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیمیا بنا رہا ہوں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے سونا بنتا ہے تو پھر بس ذرا سی کسر رہ جاتی ہے، لیکن کامیاب ہو جاؤں گا۔ پھر میں نے بھی ان کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ نہ جانے کیسی کیسی جڑی بوٹیاں تلاش کرتے پھرتے تھے، مجھے بھی ان کے ساتھ جگ مارنی پڑتی تھی۔ ایک دن ریاض نے ہنستے ہوئے کہا، تو آج کل تم بھی ابا کے ساتھ سونا بنا رہے ہو؟ پتہ نہیں، میں نے بیزاری سے کہا۔
یہ دونوں پاگل ہے۔ دونوں کون؟ اماں اور ابا۔ کیا بکواس ہے، اپنے اماں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو۔ کیا کروں، بچپن سے یہی دیکھ رہا ہوں۔ مگر چچی کیا کرتی ہے، دیکھا نہیں تم نے؟ کیا الٹے سیدھے وظیفے پڑھتی رہتی ہے، جنات اور اعصاب کو قبضے کرنے کے لیے؟ کیا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ دونوں ہی مریض ہے۔ ریاض ہاں اپنے ماں باپ کی ذرا بھی عزت نہیں کرتا تھا، ویسے خود بھی کوئی بہتر انسان نہیں تھا، لیکن مجھے ان تمام باتوں سے کیا عرض۔ وقت گزر رہا تھا اور میں بہت کچھ سیکھتا جا رہا تھا۔ فیض ہاں کیمیا بنانے کی کوشش میں اپنا وقت ضائع کرتا رہا، اور پھر ایک دن آدھی رات کے وقت جب تمام لوگ گہری نیند سو رہے تھے، اچانک فیض ہاں کی چیخوں سے سارا گھر لرزنے لگا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری محنت کے لیے ایک لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ۔